بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ حقائق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا نا، جو آپ نے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نسب سے، پیدائش سے، خون سے، قبیلے سے حاصل نہیں ہے الا یہ کہ ان کا تقوی۔ یہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی بندگی ہے جو کسی کو کسی پہ فوقیت دے سکتی ہے۔ ہمارے دنیاوی معیار واللہ دنیا کے ہی لیے ہیں، دنیا میں ہی رہ جانے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی عدالت میں پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر بھی پیش ہوگا، اس کے مقابلے میں وہ ایک دیہاتی جس نے ساری زندگی شاید موٹر سائیکل پہ بھی سیر نہ کی ہو لیکن اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزاری ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو، وہ بہت بڑا درجہ پا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک درجہ بندی یہ نہیں ہے جو دنیاوی ہے، روحانیت کی دنیا میں یہ درجہ بندیاں نہیں ہوتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے سے ممتاز نہیں ہے کہ ان کا نسب تھا کو بڑا قبیلہ تھا۔ ہوں گے اور صحابہ ایسے جو دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اب اگر شہزادہ محمد بن سلمان اپنے آپ کو کوئی بڑی اوپر کی کوئی چیز سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں بہت بڑا کوئی اس میں عربی سادات ہے، کوئی بہت بڑا سردار ہے، کچھ ہے، تو یہ جہالت ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا اس کو تاریخ معلوم نہیں عرب کے حکمرانوں کی؟ میں شاہ فیصل سے آغاز کرتا ہوں۔ میرے نزدیک جتنے اب تک عرب بادشاہ شاہ فیصل ان سے سب سے زیادہ پکے ٹھکے مسلمان اور پاکستان کے حمایتی تھے۔ کس سے؟ ان کے بھتیجے سے ان کو قتل کروا دیا تھا CIA نے۔ شاہ خالد کا کیا انجام کرایا تھا؟ آپ کی تو تاریخ ہے بھائی یہ۔ اس لیے آپ کو گرمی نہیں کھانی چاہیے۔ اگر قدرت نے، اگر مسلمانوں نے، اگر حالات نے آج طیب اردگان کو عزت دی ہے تو وہ اس لیے نہیں دی کہ وہ عثمانی اس کا خون ہے یا کچھ ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ وہ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، وہ مسلمانوں کی بات کرتا ہے، اور وہ کشمیر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرتا ہے۔ آپ کے تو زبان پہ دندل پڑی ہوئی ہے، اور آپ نے پاکستان کے خلاف آپ نے ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے محض اس لیے کہ عمران خان نے طیب اردگان سے ملاقات کیوں کر لی تھی؟ عمران خان نے یہ کیوں کہہ دیا تھا کہ یہ تین ملک پاکستان، ترکی اور قطر اور وہ ملیشیا مل کر مسلمانوں کو بہت بڑا میڈیا بنانے لگے ہیں؟ بس اس بات پر ہی آپ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے پاکستان کے۔ اب کیا ملا آپ کو سوائے رسوائی اور ذلت کے؟ ناظرین کرام، آج آپ حیران ہوں گے کہ ارامکو کے جو شیئرز ہیں نا، بانڈ شیئرز، وہ یہ بیچنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا بانڈ شیئرز کیوں بیچے جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مختصر سے بات مجھے سمجھ آئی۔ دیکھیے، یہ جو ہے نا، یہ جو ارامکو کمپنی ہے، جو سعودی عرب کی تیل کی کمپنی ہے، یہ دنیا کی سب سے زیادہ پرسٹیجیس اور سب سے زیادہ تجارتی دنیا میں بڑی کمپنی کہلاتی ہے اس حوالے سے، تیل پٹرول کے حوالے سے۔ ایک زمانہ تھا ناظرین کہ دنیا کا کوئی 45% جو تیل ہے نا وہ صرف سعودی عرب سے بکتا تھا، اور جب اس بیوقوف نے محمد بن سلمان نے پنگے بازی شروع کر دی نا پیوٹن سے، آپ اندازہ کریں جو بندہ اس کا روس کا انٹیلیجنس کا سربراہ رہ چکا ہو، جو رگ کو سمجھتا ہو، جس نے روس کے ٹوٹنے کے باوجود روس کا بھرم ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے، اور جس کی پالیسیاں روس کو دوبارہ یونیلیٹر پار بننے کی طرف لے جا رہی ہیں، آپ اس بندے سے یار تم نے پنگے بازی کر لی جہالت میں آ کے۔ کیا ہوا؟ 65 ڈالر بیرل والا تیل جو ہے آج آپ 2530 پر بیچنے پہ مجبور ہیں۔ وہ شہزادہ جس نے پاکستان کو کہا تھا یہاں آگے کہ جی میں 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کروں گا آپ پہ، وہ آج ہم سے 2 ارب ڈالر جو ہے نا وہ مانگ رہا ہے جو ادھار اس نے دیے تھے۔ یہ صرف تعصب نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ غریب ہو گیا بیچارہ، لٹ گیا یار، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی۔
انہوں نے آپ کو پتہ ہے 5% صرف پہلے آرامکو کے نا شیئرز دنیا میں فروخت کیے تھے، 95 اپنے پاس رکھے تھے تاکہ منوپلی ان کی قائم رہے، اور ان کو کہا تھا کہ 5 سال تک ہم آپ کو $75 ارب جو ہے نا وہ دیں گے، جن کو بس شیئر بیچے تھے۔ اب جب یہ گرا ہے نا کہ ایک دم یہ 45 یہ جو آ گیا جناب 30 اور 35 سے، تو ان کی تو اور معیشت تو ہے کہ نہیں، کرونا نے ویسی بیڑا گرک کر دیا، اب تو حج عمرے کے پیسے بھی مطلب نہیں آ رہے، تو اب یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے جو گلوبل بانڈز ہیں نا یہ ان کو بیچے۔ یہ گلوبل بانڈز جو ہے نا یہ اس کا طریقہ یہ ہے، پاکستان نے بھی نا انہیں بیچے تھے نا، یہ اس نے اسحاق ڈالر نے پاکستان کے وہ جو بانڈز وغیرہ بیچے تھے۔ یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، گلوبل بانڈز اس لیے فروخت کیے جاتے ہیں کہ یہ سمجھیے آپ دنیا میں ادھار لیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، لیتے ہیں۔ مثلا کسی نے $100 کا ایک خریدا ہے نا بانڈ، یا 500 یا 1000 یا $1,00,000 کا، تو آپ نے وہ $1,00,000 اس سے ادھار لیے ہیں، آپ نے اس کو تب تک پیسے ادا کرنے ہیں جب تک کہ آپ اس قابل نہ ہوں اور وہ بندہ آپ کو یہ بانڈ واپس دے گا، اپنے پیسے نہ لے۔ یہ مدت 3 سال سے 50 سال تک ہو سکتی ہے، جس پہ آپ کو ان کو سود دینا ہے اس پہ، تاکہ آپ کا بھرم رہ سکے۔ مثلا آپ نے یہ بیچ کے گلوبل بانڈ بیچ کے $1 ارب کما لیا، لیکن $1 ارب پہ آپ 50 سال تک سود دینے کے پابند ہیں۔ اب بات یہ ہے جی کہ اگر سعودی عرب کی اکانومی جو ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر یہ جو ان کا تیل ہے نا وہ جائے $85 پر بیرل پہ، جس کے امکانات ابھی دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ پیچھے ان کا بیڑا گرک کیا تھا کرونا کی پہلی لہر نے، دنیا میں آمد و رفت ختم ہو گئی تھی، جہاز بند ہو گئے تھے، بحری جہاز بند ہو گئے تھے، سروسز بند ہو گئی تھی، کاریں نہیں چلتی تھی، لینڈ لاک ہو گئی تھی دنیا، آپ کو بتایا دنیا میں وہ ڈیڈ لاک لگ گیا تھا۔ تو اب دوسری لہر آ گئی ہے، مرے پر 100 درے، جو اس سے بھی خطرناک ہے۔ ایسے اقدامات ہوں گے، امریکہ جو ہے وہ تو پکی بات ہے جو بائیڈن جیسے ہی آئے گا اس کو بند کر دے گا۔ اس طرح ہم بھی یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم تو خیر کسی شمار قطار میں بھی نہیں۔ ان حالات میں شہزادے کو چاہیے تھا کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ بنا کے رکھتا جو ان کے دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس بیوقوف نے صرف اس جرم کی ہمیں کہ جی ہم نے طیب اردگان سے دوستی کیوں کی، ہم اس کی عزت کیوں کرتے ہیں، ایران کے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ تعلقات کو برقرار رکھ رہے ہیں، تو اب پاگل ہیں ہم؟ پاکستان میں شیعہ نہیں رہتے، یمن میں نہیں رہتے، تم نے ان سے تعلقات بگاڑ کے کیا کر لیا؟ زندگی جہنم بنا لی اپنی۔ تم کیا چاہتے ہو کہ پاکستان اس طرح کرے؟ تمہیں خوش کرنے کے لیے ہم ایسی جہالت کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں، زندگی اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ کم از کم دنیا میں اگر دنیا میں طاقت کی زبانی سمجھی جاتی ہے تو اس وقت پاکستان آپ سے تو زیادہ ہی مقام رکھتا ہے دنیا میں۔ اور جہاں تک معیشت کی بات ہے، آپ کا سونا اور وہ آپ کا تیل تھا تو ختم ہو گیا۔ میرا خیال سارا سونا تو اپنے خدا واسطے دے دیا امریکہ کو، جو تلواریں اور بندوقیں بنا کے، شیلڈیں بنا کے اس کو دی ہیں، اس کو ٹرمپ کو اپنی چمچہ گیری کے لیے۔ اب رہ کتنا گیا آپ کے پاس؟ اور تیل کا جو اللہ حاصل کر رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اکانومی آپ کی ٹگے کی نہیں ہے۔ اب آپ نے امارات والا سلسلہ شروع کیا ہے کہ بغیرتی والی اکانومی کا ماڈلنگ شروع کرا دی ہے، وہاں پہ کھل رہے ہیں کلبز وغیرہ کھول لیے ہیں، گانے بجانے کا دھندا شروع کرا دیا ہے۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ اپنے آپ کو خادمین حرمین و شریفین کہلاتے ہو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا انتقام جو ہے نا، اللہ کا غصہ بہت بڑا ہے، اور وہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اس کے غصے کے زد میں آنے والا عرب ہے یا عجم ہے۔ اللہ کے قانون کو توڑو گے تو بہت مار کھاؤ گے، وہ تم نے کھا رہے ہو۔ تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ بات تمہیں سمجھ جانی چاہیے۔ کہاں گئی یہ تمہارا تیل کا وہ کالا سونا؟ آپ تمہارا، اور آپ تو
خود کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو نکال رہے ہو وہاں سے، پاکستانی فوج کے بغیر سروائیو کر سکتے ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔